لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. محترم حاضرین، اس سے پہلے کے 2-3 دروس میں ہم یہ بات جان چکے کہ بدعت کی ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کے کرنے والے پر کیا حکم لگے گا. ایک بدعت مکفرہ ہے، ایک بدعت وہ ہیں جو فاسق بناتی ہیں اپنے مرتکب کو. ایک تقسیم یہ تھی، اس کی کچھ تفصیل پڑھی. اس کے بعد دوسری تقسیم کہ بدعت اضافی اور حقیقی ہونے کے اعتبار سے 2 قسموں میں بٹتی ہے، یہ بھی جان چکے. یہاں صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے ایک تیسری تقسیم بیان کی اور کافی اختصار کے ساتھ کہ بدعت کی تقسیم اس کے اعتقادی اور عملی ہونے کے اعتبار سے. کچھ بدعات ایسی ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، اعتقادی، اور کچھ بدعات ایسی ہیں جن کا تعلق عقیدے کی بجائے اعضاء و جوارح اور ظاہری اعمال سے ہے. تو اس اعتبار سے بدعت کی تقسیم کی گئی ہے. کہہ رہے ہیں تنقسم البدعۃ بحسب حالها الی قسمین. بدعت اپنی حالت کے اعتبار سے فی نفسہ ہی وہ بدعت کیسی ہے اس اعتبار سے 2 قسموں میں بٹتی ہے. پہلی قسم البدعۃ الاعتقادیہ، عقیدے کی بدعت. اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب نے بیان کیا وہی اعتقاد شیء علی خلاف ما علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ سواء اکان مع الاعتقاد عمل ام لا. یہ گویا بدعت اعتقادی کی تعریف ہوئی. کس کو کہیں گے عقیدے کی بدعت؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ایسی چیز کا عقیدہ رکھنا، اپنے عقیدے کے طور پر کسی ایسی چیز کو اختیار کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کے عقیدے کے خلاف ہو. جس منہج اور عقیدے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے صحابہ کرام تھے، اس کے برخلاف کسی چیز کو عقیدہ بنانا یا کسی چیز کا اعتقاد رکھنا، دونوں الفاظ ایک ہی بات ہے. ہاں، یہ بدعت اعتقادی ہے. لیکن آگے تھوڑی سی اور وضاحت کی. سواء اکانا مع الاعتقاد عمل ام لا، خواہ اس عقیدے کے ساتھ عمل ہو یا نہ ہو. بعض عقائد ایسے ہیں کہ اس کا تعلق صرف عقیدے سے ہے، ہاں، اس کا عمل سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اب اس کا اثر یا اس کو قبول کرنے کے نتیجے ہو سکتے ہیں. تو علمی اعتبار سے بعض چیزیں صرف اختیار کی گئی ہیں تو وہ ایسی ہے کہ عقیدہ تو ہے، اس کے ساتھ عمل نہیں. کچھ ایسی بدعات یا اعمال ہیں، اعتقادات ہیں کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی چلتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جس چیز پر تھے اس کے برخلاف کسی چیز کو عقیدہ بنانا، خواہ اس کے ساتھ عمل ہو یا نہ ہو. کہہ رہے ہیں وَأَكْبَرُهَا، ان میں سب سے بڑی بدعت یعنی بدعات اعتقادیہ میں بل اکبر الکبائر علی الاطلاق، بلکہ مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے جتنی بھی بدعات کا وجود ہے مطلقاً ان تمام میں سب سے بڑی بدعت جو ہے وہ ہے الشرک باللہ العظیم، اللہ عظیم کے ساتھ شرک کرنا. یعنی شرک بھی بدعت ہی ہے کیونکہ دین میں نئی چیز ہے، دین میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے اس کے خلاف ہے، تو احداث ہے، لہٰذا یہ بھی بدعت کی ایک قسم ہے. بدعت لفظ کے اعتبار سے دین میں نئی چیز، اور حکم کے اعتبار سے ہم شرک اور بدعت میں جب تمیز کرتے ہیں ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے تو شرک کے بعد بدعت کو اس سے کم درجے کی ایک چیز مانا جاتا ہے. لیکن بدعت اپنے عمومی معنی میں شرک کو بھی سمیٹے ہوئے ہے کہ شرک بھی دین میں نئی چیز ہے. تو اعتقادی بدعات میں عقیدے کی جتنی بدعات ہیں ان میں سب سے بڑی بدعت وہ ہے جس میں شرک باللہ ہو. اور شرک میں مختلف درجات ہیں. اب شرک میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ شرک ہوگا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بدعت ہوگی. کہہ رہے ہیں ومن امثلتها، اس عقیدے کی بدعات کی مثالوں میں سے میں نے پچھلے دروس میں تذکرہ کیا تھا بدعت اعتقادی کے طور پر. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے. من گھڑت جھوٹی حدیث، نہ صرف جھوٹی حدیث بلکہ یونانیوں، ہندوؤں اور غیر مسلم فلاسفہ کے فلسفے سے اخذ کیا گیا عقیدہ ہے. اسلامی عقیدہ نہیں ہے، باطنیہ کا عقیدہ ہے. ہندوؤں کا عقیدہ جو ہے اس کے موافق ہے، یونانیوں کی فکر اور فلسفہ اس کے موافق ہے. بڑے بڑے صوفیہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور اسی فلسفے اور عقیدے کی بنیاد پر جو دین و مذہب کی عمارت کھڑی کی اہل تصوف نے، اس بنیاد پر بعض اہل تصوف یونانی فلاسفہ کو جو غیر مسلم تھے جیسے افلاطون، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں، جبکہ وہ کافر و مشرک تھے. ہاں، کہاں تک لے جاتی ہے یہ گمراہی اور اعتقادی بدعت. تو میں نے جیسے یہ بتایا وحدت الوجود کی کہ ہر چیز میں اللہ ہے، یہ اسی کی بنیاد پر ایک فلسفہ گڑھا گیا. ہاں، ہندوانہ عقیدہ یونانیوں اور باطنیوں کے مذہب سے ماخوذ اور متاثر ہو کر یہ عقیدہ اختیار کیا گیا. یہ سب سے خطرناک وجود میں شرک ہے. علامہ ابن ابی العز الحنفی نے وحدت الوجود اور اتحاد کا تذکرہ کرتے ہوئے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں 2 جملے میں تذکرہ کیا، تو اس کا آگے یہ کہا کہ یہ صفات کے باب میں کہ صفات کا انکار کیا ہے، حلول اور اتحاد کے قول تک پہنچاتا ہے. حلول اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق میں حلول کرنا، داخل ہونا. اتحاد اللہ اور مخلوق کا خالق کا ایک متحد ہو جانا، ایک ہو جانا، تو وہاں تک پہنچاتا ہے. اور شیخ ابن ابی العز آگے کہتے ہیں کہ ھذا اقبح من کفر النصارى، یہ نصارہ کے کفر سے بھی زیادہ قبیح کفر ہے. نصارہ نے تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ مانا کہ اللہ نے حلول کیا ہے، نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے. اور یہ وحدت الوجودی تو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ انسانوں ہی نہیں، جانوروں میں، پیڑ پودوں میں، کتے، بلی، سور، خنزیر میں. ابھی پیغام قرآن میں نے جو درس دیا، یہ اس قسم کی بحثیں جاری ہے، تو اس میں بعض صوفیہ کے یہ اشعار بھی تذکرہ ہوئے کہ سور اور کیا ہے، کلاب اور خنزیر، یعنی کتے اور سور ہمارے معبود ہی ہیں. اور چرچ میں جو پادری ہے، جو چرچ میں کلیسا میں جو راہب ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے، رب ہی ہے، ہر چیز میں رب ہے، یہ مانتے ہیں. اور ہمارے گرد و پیش میں تصوف کے نام پر آج بہت سارے لوگ اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ناندیڑ میں ایک بچے کے سوال پر دیوبند کے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ناندیڑ کے مفتی صاحب نے جو یہ جواب دیا کہ ہندو جس مورتی کو پوجتے ہیں اس میں بھی اللہ ہے کیا، تو انہوں نے کہا تھا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح جواب دیا تھا. یہ ہمارے بڑے، ابھی میری یہ بات اگر لوگ سنیں گے اس مسلک سے متعلق لوگ، تو انہیں بہت برا لگے گا، لیکن انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کو یہ بات میری نقل کرنا برا لگ رہا ہے. فی نفس ہی اگر یہ بات حقیقت ہے، اور حقیقت ہے، میں نے کلپ دیکھی، تو یہ کتنی بری ہے، کبھی ہے، سوچنے کی جگہ ہے، سوچنے کا مقام ہے. ایسے میں نے یہ 1-2 مثالیں دی. اب قبر پر جا کر جو امور تعبدی اصحاب قبور کے ساتھ ان کے سامنے بجا لایا جاتا ہے، قبر کا طواف کرنا، اس کو سجدہ کرنا، چومنا چاٹنا، ہاں، اس کو تعظیم سے اس کے معاملات، مطلب اس کو دعا کرنا، پکارنا، نظر و نیاز ماننا، پوچھنا، وہاں جانور ذبح کرنا، قربان کرنا، یہ جتنی عبادت کی چیزیں کی جاتی ہے، یہ سب بدعات ہیں. اور یہ شرکیہ بدعات ہے، سب سے بڑی بدعات ہے، عقیدے کی بدعات ہے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ اب غور کرتے جائیے. آگے مزید انہوں نے عقیدے کی بدعات کے ضمن میں جو مثالیں بیان کی، 1.5 لائن میں انہوں نے صرف تذکرہ کیا بدع الخوارج والمعتزلہ والجہمیہ والقدریہ والمرجئہ وما تفرع عنہا. یہ خارجیوں کی بدعتیں، معتزلہ کی بدعتیں، جہمیہ کی بدعتیں، قدریہ کی بدعتیں، مرجئہ کی بدعتیں، اور وہ بدعتیں جو ان سے نکلتی ہیں، ان کی شاخ بن کر ان کی فرع بنتی ہیں. اب یہ کیا کیا ہے، اگر ان کو میں تفصیل سے بیان کروں تو ایک لمبا وقت چاہیے. جہمیہ، پہلے خوارج کا تذکرہ کیا. اسلام میں سب سے پہلا اہل سنت کے مقابلے میں پیدا ہونے والا گمراہ فرقہ. ہمارے شبہات کے فتنے میں کل اور پیر کو ایک زوم پر آندھرا پردیش والے ایک پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے یہی عنوان دیا ہے، اس میں ان کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ بیان ہوں گی. خارجی کون تھے؟
ان کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ کچھ صفات کو بیان کے جیسے تیر شکار کو لگ کر پار کر کے باہر ہو جاتا ہے اور اس پر خون کا شکار کا کوئی نشان بھی نہیں رہتا. یہ اسلام میں داخل ہوئے اور نکل گئے, ان پر کوئی اسلام کا نشان نہیں رہ جائے گا. جبکہ اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں متعدد احادیث ہیں, ہمارے شبہات کے فتنے میں انشاءاللہ کل کچھ حدیثیں بیان کی جائیں گی, اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایسی نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر اور کمتر سمجھو گے, ان کی قرت کے سامنے اپنی قرت کو حقیر سمجھو گے, ان کے روزوں اور عبادات کے سامنے اپنے روزوں اور عبادات کو کمتر سمجھو, لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے. بظاہر دیکھیے دینداری کا کیا نمونہ ہوگا کہ ایک عام مسلمان اپنی عبادت کو ان کی عبادتوں کے سامنے کمتر سمجھے گا, ایسی دینداری کا مظاہرہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات کہی ہے. آج ہم اور آپ یا عام طبقہ جو ہے کسی کو اس طرح کی دینداری کا خوگر اور عادی دیکھ کر اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ فوراً دھوکہ کھائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں آپ کو متنبہ کیا کہ اس ظاہری کیفیت سے دھوکہ نہیں کھانا, حقیقت اور اصول کی بنیاد پر پرکھنا لوگوں کو. تو خارجی ان کے بارے میں یہ کہا گیا, اعتقاد کی خارجیت میں ایک بات یہ ہے کہ یہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو کافر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کو اختیار کر کے کوئی آدمی مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے بدعت والا جو بتا رہے ہیں. تکفیر کرتے ہیں. اس اصول کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو کافر قرار دیا. جن لوگوں نے تحکیم کے مسئلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی طرف سے دو لوگوں کو حکم مقرر کیا گیا تھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حکم بنایا اور دونوں نے صلح کی بات کی تو یہ خارجیوں نے اعتراض کیا, ارے آپ نے انسانوں کو حکم بنایا, حکم تو صرف اللہ کا ہے, حکم تو صرف اللہ ہے, اور ان سارے لوگوں کے اللہ کے حکم کے خلاف تم نے حکم بنا لیا تو سب تم کافر ہو گئے. جو لوگ حکم بنانے کے قائل ہیں دونوں گروہ کے, ان سب کو کافر کہا. اور پھر انہی میں سے ایک فرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے زمانے کے سب سے بہترین مسلمان تھے, خلفائے راشدین کا درجہ اللہ کے رسولوں کے بعد امت میں سب سے اونچا ہے نا, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, پھر حضرت علی, پھر اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ کے باقی افراد ہیں, پھر اس طرح درجہ بدرجہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے کہ اصحاب بدر, بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ وغیرہ وغیرہ. تو حضرت علی جب موجود تھے تو روئے زمین کے سب سے بہترین مسلمان تھے اپنے دور میں. ان سے پہلے ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی وفات پا چکے ہیں, شہادت پا چکے ہیں. سب سے بہترین مسلمان کو انہوں نے کافر قرار دیا, اور صرف قرار ہی نہیں دیا, قتل کر دیا. یہ ان کی بدعت تھی. اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے ان کی اس بدعت کا, عقیدے کی, کہ ایک مسلمان کو شرک و کفر سے کم درجے کا گناہ کرنے پر کافر قرار دے دینا, اور پھر اس کو مرتد سمجھ کر اس کے خون کو, جان مال کو حلال سمجھ لینا. اس سلسلے میں خوارج عورتوں بچوں میں بھی کوئی تمیز نہیں کرتے. اسی لیے آج کل جو تحریکیت کے نام پر مختلف ممالک میں طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام بھی کرتے ہیں, نقصان بھی پہنچاتے ہیں, غیر مسلموں کا, امریکہ کا کو تعاون دیتے ہیں اسلام کے خلاف. یہ میں سرسری طور سے یوں ہی بات نہیں کہہ رہا ہوں, تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں, اور ابھی انشاءاللہ ہونے والی ہے آئندہ دروس میں ہمارے شبہات کے فتنے میں, کہ یہ دنیا میں جو مختلف ہیں, یہ موجودہ دور کے خارجی فکر کے لوگ غیر مسلموں کا آلۂ کار بنے ہیں, جو صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, صرف حکام اور علماء اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. یہ خارجیت کی نشانیاں ہیں, علماء پر اعتراض کرنا, حکام مسلمین کی برائیاں کرنا. یہ ہمارے ہاں جو بنتے ہیں نا سب, ہم بہت قابل بنتے ہیں اور لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں. اٹھائیے کتابیں, میں نہیں کہتا, کتابیں اٹھائیے. خارجیت کی قسمیں جو بیان کی, ایک تو عقیدے والی خارجیت ہے, ایک عمل والی. تو عمل والی خارجیت, ایک آدمی اگر خارجیوں کا عقیدہ نہیں بھی رکھتا, لیکن اگر اس کے اندر یہ صفات ہیں کہ وہ مسلمان حکام کی برائیاں کرتا ہے, علماء کی برائیاں کرتا ہے, علماء سے نفرت کرتا ہے, اتحاد و اتفاق کی مخالفت کرتا ہے, جماعت سے کٹتا ہے, تو اس کے اندر خارجیت ہے. یہ آج کے علماء صرف بیان نہیں کرتے,
علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن حجر اور دوسرے علماء کبار جو پرانے قدیم سلف گزر چکے ہیں ان کے یہاں، اور ہر بات انہوں نے دلیلوں سے بیان کی ہے کہ میں حاصل کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو خارجیت کی، خوارج کی بدعت جو وہ بدعت جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، ہاں وہ بدعت اعتقادیہ کے ضمن میں آ سکتی ہیں۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، خارجیت پر انشاءاللہ بحث ہوگی، اور یہ بھی ہوگی کہ آج کے زمانے میں کون لوگ یا ہمارے اور آپ کے درمیان خارجیت کی علامتیں اور ان کے اثرات کون سے پائے جاتے ہیں۔ اس نام سے چاہے ہمارے درمیان خارجی آج کوئی نہ ہو، لیکن خارجیت کے اوصاف، ان کی فکر اور ان کا اعتقاد، ان کا عمل آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے المعتزلہ، اعتزال اختیار کرنے والے، ان کے جو اصول تھے، دین کے 5 اصول بنائے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ عقل نقل پر مقدم ہے، یعنی عقل اسلام میں اصل ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر جو قانون قاعدے بنتے ہیں وہ بنیاد ہے۔ قرآن اور حدیث اس کو نقل کہتے ہیں۔ قرآن حدیث کو اس عقل کا تابع ہونا چاہیے، بالکل پلٹ دیا انہوں نے اصل و اصول کو۔ تمام اہل سنت والجماعت مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ نقل اصل ہے، عقل کو اس کا تابع ہونا چاہیے۔ ہماری عقلیں ناقص ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، علم اور سوجھ بوجھ کی کمی ہونے پر بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ الگ الگ لوگوں کی عقلی صلاحیت الگ الگ ہے۔ ایک آدمی جو سمجھ رہا ہے دوسرا نہیں سمجھ رہا ہے۔ دنیاوی علوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی میتھس میں بہت ماہر ہے، دوسرا وہ پڑھ رہا ہے لیکن اتنا ماہر نہیں ہے، صلاحیتوں میں فرق ہونے کی وجہ سے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں، علوم، ہنر اور فنون کی باتیں ہیں۔ تو عقل معیار نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اسلام عقل کے مطابق ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اسلام نے عقل کا احترام کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اسلام نے عقل کو معیار اور فیصل نہیں بنایا، عقل کو تابع بنایا، اس لیے کہ عقل سے خطا کا امکان ہے۔ عقل کو قول فیصل کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور حتمی طور سے وہ صحیح نتیجے تک ہمیشہ پہنچے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے نمونے ملتے ہیں کہ بڑے بڑے دانشور عقلی فیصلے میں غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، بعد میں اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں کہ نہیں ہماری پہلی بات غلط تھی، یہ صحیح ہے، اب ہمیں یہ معلوم ہوا یہ بات درست ہے۔ تو بہرحال اس کا ایک عقل کا ایک اعتدال کے ساتھ استعمال اسلام میں روا ہے۔ اور دوسری بات، ان کے ردود میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو صحیح عقل ہے وہ صحیح نقل سے کبھی ٹکراتی نہیں۔ عقل سلیم، صحیح عقل، اور نقل صحیح، یعنی قرآن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت فرمان، صحیح حدیث، ان دونوں میں حقیقی طور پر کبھی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی، درء تعارض العقل والنقل، اور دوسرے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لمبی چوڑی گفتگو اور بحثیں کی ہیں، اور اس میں یہ دعویٰ کیا ہے اگر کبھی ہم کو عقل کا اور نقل کا ٹکراؤ نظر آتا ہے، تعارض نظر آتا ہے، تو یا تو وہاں ہماری عقل کی سمجھ کی جو ہے کمزوری ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا پھر وہ نقل صحیح نہیں ہوگی، صحیح حدیث نہیں ہوگی۔ دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، صحیح حدیث ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سمجھ ناقص ہے۔ آج کتنی ایسی حدیثیں ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی کی ترقیات اور تحقیقات کے بعد لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ آج کی تحقیقات میں بالکل صحیح اتر رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن 100 سال 150 سال پہلے یہ توجیہات، یہ تحقیقات نہیں تھیں، تو آدمی کے لیے قابل توجہ بات تھی، لوگ اعتراض کرتے تھے اور اس پر بہت ساری جو ہے مخالفتوں کی بنیادیں کھڑی کرتے تھے۔ ایسی کتنی حدیثیں آج سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 100 سال پہلے انسان کی عقل، اس کا شعور، اس کا علم، اس کی علمی پہنچ کم تھی۔ جب یہ بالغ ہوئی کسی حد تک تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درست ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ معتزلہ کی بدعتیں۔ اب معتزلہ کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں نے ایک عقل اور نقل والی بات بتائی، ان کے خوارج کے ساتھ وہ اس موقف میں شامل ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خارجی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، معتزلی کہتے ہیں کہ وہ کافر بھی نہیں ہوتا، مسلمان بھی نہیں رہتا، دونوں کے بیچ میں رہتا ہے، لیکن دونوں اس بات کو متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ انجام دونوں اس کا یہی ہوگا کہ اگر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ معتزلہ اور خوارج دونوں اس بدعت کے قائل ہیں،
اور وہ ساری حدیثیں نصوص جس میں یہ تذکرہ ہے کہ گنہگار جب جہنم میں چلے جائیں گے توحید والے عقیدے والے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان میں رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے اندر ایمان ہے انہیں تم نکال لو. مطلب ایمان ہوگا لیکن گناہ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی مشیت و فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے. تو کچھ اہل ایمان بھی جہنم میں جائیں گے, ان کو بعد میں نکالا جائے گا. تو یہ معتزلہ اور خوارج ان تمام حدیثوں کا رد کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شخص جہنم میں اگر چلا گیا تو نہیں نکلے گا. معتزلہ بھی اس میں متفق ہے. معتزلہ کی ایک گمراہی اسماء و صفات کے باب میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء تو ہیں بغیر صفات کے. عجیب غریب غیر عقل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور انتہائی بے وقوفی کی بات ہے یہ. تو کیا کہتے ہیں وہ کہ اللہ علیم ہے بلا علم, بغیر علم کے. اللہ سمیع ہے بغیر سمع کے. اللہ قد حی ہے بغیر حیات کے, یعنی زندہ ہے بغیر زندگی کے. علیم ہے بغیر علم کے. قدرت والا ہے, قادر ہے, قدیر ہے بغیر قدرت کے. عقل میں آتی ہے بات؟ کتنی غیر عقلی بات ہے. اور یہ عقل کے اپنے آپ کو ہیرو بولتے ہیں کہ ہم عقل کی بنیاد پہ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب موقف انہوں نے اختیار کیا کہ ناموں کو مانتے ہیں, قرآن و حدیث میں اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں اس کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور جو صفات ہے ان ناموں سے جو صفات ثابت ہوتی ہے اس کا رد کرتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں. تو ان کا محاکمہ, ان کا جواب اپنے مقام پر ہم دیں گے جب اسماء و صفات کی بحث چلے گی. ان کی یہ بات بالکل غلط, غیر عقلی, قرآن حدیث صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف اور تعلیمات کے عین مخالف ہے. تو یہ عقیدے کی بدعت ہے. یہ 2-3 مثالیں دی, ان کی اور بھی بدعت ہے. ہاں, والجہمیہ, جہم ابن صفوان کی طرف نسبت رکھنے والے یہ جہمیہ کہلاتے ہیں. اور یہ باقاعدہ فرقہ نہیں, اب یہ جہمیت مختلف فروعات میں تقسیم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جن لوگوں نے تحریف کی, انکار کیا, تعویل کی, اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے جو ہٹ گئے, ہاں, اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ طریقے سے ہٹ کر اس میں تعویلات اور عقلیت کو داخل کر دیا, ہاں, ان کو جہمیہ کہا جاتا ہے. اور میں یہ بات بہت کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے, کئی مسلک کے لوگوں کے یہاں اصولی طور پہ جہمیت کے جراثیم اور اثرات موجود ہیں کھلے طور پر. اہل تصوف کے یہاں تو اعلیٰ انداز میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے, آج پھر دہرا رہا ہوں کہ احناف, حنفی مسلک کے ماننے والے ہمارے یہاں جو بزرگان ہیں ان کی کتابیں اٹھائیے. ہاں, المفند شیخ خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ کی, قاری طیب صاحب کی کتاب علماء دیوبند کا مسلکی رجحان اور علماء نام ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی جامعیت یہ ہے کہ ہم دیناً مسلم ہیں, فرقتاً اہل السنہ والجماعہ ہیں, فروعاً حنفی ہے. میں اپنے الفاظ میں تھوڑا ترتیب بگڑ سکتی ہے. فروعاً حنفی ہیں, کلاماً اشعری ماتریدی ہیں, اور سلسلے میں طریقت و سلوک میں چشتی, قادری, نقشبندی, بلکہ جامع السلاسل ہیں. اور آخر میں یہ پوری میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں, 1-2 باتیں صرف میں نے نقل کی. فلاناً یعقوبی ہیں, فلاناً دیوبندی ہیں, نسبتاً یہ ہے, فلاناً یہ ہے. یہ تفصیل بیان کر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس جامعیت, الحمدللہ علی ہذہ الجامعیہ, کہ اس جامعیت پر تو اللہ کی تعریف. میں صرف یہاں یہ بتانا اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شیخ خود کہہ رہے ہیں, وہ اعتراف کر رہے ہیں, بلکہ فخریہ اظہار کر رہے ہیں کہ فروع میں حنفی ہیں, لیکن کلامن یعنی عقیدے کے معاملے میں ہم اشعری ماتریدی ہیں. اشعری ماتریدی, اشاعرہ کی بھی بدعت. اشاعرہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اللہ کے 7 صفات علمیہ اور علمی ناموں کو مانتے ہیں, باقی جتنے بھی نام اور صفات ہیں اللہ کی سب کو انہی 7 کی طرف پلٹا کر تعویل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مثال کے طور پہ زندگی حیات مانتے ہیں کہ وہ حی ہے, قدیر قدرت مانتے ہیں, قادر, علیم مانتے ہیں, کلام مانتے ہیں, سمیع بصیر مانتے ہیں. ایسے 7 صفات مانتے ہیں اور بقیہ سب کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا اسی کی طرف لوٹے گا. جیسے معتزلہ اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا جہاں ذکر ہے تو وہاں ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں قدرت ہے, ہاتھ کا انکار کرتے ہیں. اب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں احناف حضرات کہہ رہے ہیں, غور کریں, عقیدے کی بات ہے,
تحقیق کریں. میری بات اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کتابوں کی طرف رجوع کریں, اپنے علماء سے پوچھیں اشعریت اور ماتریدیت کا جو عقیدہ ہے کیا وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے کیا وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا عقیدہ ہے جو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ جی نہیں. بڑی حیرت کی بات ہے یہ عقیدے کے باب میں کہ ہمارے یہاں جس کو فروع میں جن لوگوں نے امام بنا رکھا ہے اس امام کو فروع میں تو امام مان رہے ہیں, اس کا عقیدہ قبول نہیں کر رہے ہیں. اس کا عقیدہ قبول کر رہے ہیں جس کو یہ امام گمراہی اور کفر تک کہتا ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے آج چاہے لوگ انکار کریں لیکن یہ ثابت ہے, کئی کتابوں کے حوالے مل جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے, میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں, جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی نہیں ہے وہ کافر ہے. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے. اب ہمارے ہاں جو لوگ حنفی ہوتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, عرش پر نہیں ہے, نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ سے یہ ثابت نہیں ہے, رد کر دیا. ثابت ہے. دراصل آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اہل تصوف کا اشعریت ماتریدیت جہمیت سے تاثر والا ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کے عقیدے سے الگ ہے. تو یہ اعتقاد کی بدعت آج ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے. میں نے صرف ایک دو مثالیں دی ہیں, ایک لمبی کتاب موٹی کتاب تیار ہو جائے گی اور یہ زیادہ بحث کی بات ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان وغیرہ میں عقائد کی ان بحثوں کو لوگ جانتے ہی نہیں. لوگوں کو اگر بیان کیا جاتا ہے تو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کمال ہے, ہم تو یہ بات جانتے ہی نہیں تھے. ایک عالم نے مجھ سے کہا جب میں نے کچھ بیان کیا کہ میں مدرسے میں پڑھا ہوں لیکن یہ چیزیں نہیں جانتا تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. عقیدے کی کتابیں یہاں درس میں نصاب میں عام طور سے آپ دیکھیں گے شامل ہی نہیں ہیں. عقائد کے نام پہ اگر کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے, شرح و عقائد النصفیہ وغیرہ, تو یہ اشعریت اور ماتریدیت والا عقیدہ پڑھا جاتا ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں. بہت بڑی, یعنی یہ کہنا چاہیے کہ بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت بڑی گمراہی کا راستہ ہے جس کو لوگوں نے نظر انداز کر رکھا ہے. بات تھوڑی پھیل گئی, اگر میں سرسری طور سے بیان کروں تو 2 منٹ میں صرف جہمیہ کی بدعت کہہ دیتا کافی تھا, آگے بڑھتا, لیکن شاید لوگ سمجھ نہ پائیں. تو جہمیت کے یہ جراثیم آج ہمارے ہاں, جہمیت کو یوں سمجھ لیجئے, اگر ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے کہیں کہ جہمیت کیا ہے جس کے اثرات پائے جاتے ہیں, تو اللہ کے اسماء و صفات میں انکار اور تعویل کا طریقہ جو قرآن اور حدیث سے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اسماء و صفات کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ اور صفات علیٰ قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, اس کو ہم مانتے ہیں ویسے ہی جیسے قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. اس کی تحریف نہیں کرتے, اس کا انکار نہیں کرتے, اس کی تعویل نہیں کرتے, اس کی تمثیل بیان نہیں کرتے. بغیر کیفیت کے مانتے ہیں, اس کی کیفیت بھی نہیں مانتے. یہ جو بلا تمثیل, بلا تحریف, بلا تعطیل جو جملے کہہ رہے ہیں یہ سب قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سننے والا دیکھنے والا ہے, ہم بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں, تو تم یہ مت سمجھ لینا کہ ہم جیسے سنتے ہیں ویسے سنتا ہے. نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں. سننا دیکھنا ہے لیکن وہ کسی کی طرح نہیں, کوئی اس کی طرح نہیں. اب اس کی تفصیل ہم اسماء و صفات کی بحث کے درمیان بیان کیے ہیں, بہت کچھ بیان اس سے پہلے کیا جا چکا ہے, لیکن بعض دروس میں انشاءاللہ یہ تفصیل آئے گی اسماء و صفات کے باب میں. تو یہ جہمیہ کی بدعت, قدریہ کی بدعت. قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں, قدریہ میں 2 گروہ ہیں, جبریہ اور قدریہ, اور دونوں کو ملا کے بھی قدریہ کہہ دیا جاتا ہے. قدریہ جو تقدیر کو نہیں مانتے کہ تقدیر ہے ہی نہیں, یہ ان کی بدعت جب تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر سوال اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایک الزام کی صفائی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو یہ تو اللہ پر اعتراض ہو جائے گا کہ سب لکھا ہے تو گنہگار گناہ, ظلم کرنے والا ظلم اور کافر کفر کر رہا ہے تو مطلب تقدیر میں لکھا ہے اس لیے کر رہا ہے. ان کی عقل میں نہیں آیا کہ یہ لکھا ہے اس لیے لوگ گناہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ لوگ گناہ کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا ہے. تقدیر کی بحث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, ان سوالوں کا تفصیلی جواب میں دے چکا ہوں کہ یہ دماغ میں یہ عقلی طور سے سوال اٹھتا ہے تو اس کے کئی جواب اہل علم نے دیا اور خود واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے, ہمیشگی کو گھیرے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے,
وہ جانتا ہے کب کہاں کون سی چیز ہونے والی ہے، کب کون سا پتے کا کون سا ٹکڑا ٹوٹے گا اور زمین پہ گرے گا. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، قرآن نے کہا ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کے علم میں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ہم کامل کی بنیاد پر اللہ نے تقدیر کو لکھا، نوشتہ ہے تقدیر کو لوح محفوظ میں درج کر دیا. اب ہمارے قدریہ والا گروہ جو ہے وہ تقدیر کو مانتا نہیں ہے کہ تقدیر ہے ہی نہیں. اور جیسے قدریہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، روافظ یعنی جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں وہ بھی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے. بدا مطلب ظہور، ایک چیز اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم بعد میں معلوم ہوتی. نعوذ باللہ من ذالک. جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، اللہ کے علم کامل کا انکار کر رہا ہے. پہلے اللہ کو نہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ اسی پر فٹ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن میں نازل کر کے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، لیکن جب وفات رسول ہوئی تب انہوں نے علی کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی کو خلیفہ مانا. یہ اللہ کو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا، کفر اختیار کر لیا. تو پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیعہ رافضی وہ بھی اس میں قدریہ کے ہم نوا ہیں. شیعوں کی ایسے اعتقادی بدعات کہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، تبرہ کرنا. ہاں ابھی محرم شروع ہو رہا ہے، اس میں یہی کام کیا جاتا ہے. غم کربلا اور اس پہ حوالے سے پھر ماتم، نوحہ، اور پھر یزید کو نشانہ بنا کے یزید کے والد جو صحابی ہیں، پھر ان سے موافقین جو دوسرے صحابہ ان کے ساتھی ہیں، پھر چڑھتے چڑھتے آج ہمارے یہاں ایسے ایسے علامہ پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو ہدف تعین و علامت بنا رہے ہیں کھلے طور سے، اور ہمارے درمیان لوگ ان کو بڑا مان رہے ہیں. اٹھائیے عقیدے کی کتابیں، ہاں عقیدے کی کتابیں ہمارے سلف میں، اور دلیلوں کے ذریعے سے دیکھیے کہ اگر کسی نے ایک بھی صحابی کو اگر برا بھلا کہا، اس کے تعلق سے زبان طعن کو دراز کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے، فاسق ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے منہج پر نہیں ہے. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی بھی، عثمان غنی کا درجہ تو عشرہ مبشرہ میں حضرت علی سے اونچا ہے عام طور سے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، تیسرا درجہ ان کا. اور جن کو حضرت علی بھی مان رہے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو، ان کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اہل سنت کے عقیدے سے، طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. ان کے اندر خارجیت ہے، رافضیت ہے، جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تاریخی واقعات کے حوالے سے. یہ کوئی دیانتدار نہیں ہے، یہ جو تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان ان سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں بہت دین کی وہ خدمت کر رہے ہیں. جی نہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں. دین کے اولین راویوں کو مجروح قرار دے رہے ہیں. قرآن کے راوی پہلے صحابہ کرام، حدیثوں کے پہلے راوی صحابہ کرام. ان کو اگر آپ نے مجروح کر دیا تو دین کی پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابو ذرع رازی رحمہ اللہ، حضرت امام بخاری کے شاگرد، امام مسلم کے ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہے ہے تو سمجھ لو وہ بدعتی ہے، زندیق ہے، تمہارے دین کو ڈھانا چاہتا ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے. لیکن ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کو علامہ، بڑا محقق اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، اور ان کے حوالے سے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. عقیدہ سمجھیے، یہ قدریہ رافضیہ کی بدعت ہے. ہاں اعتقادی بدعات کا میں حوالہ دے رہا ہوں. اسی طرح مرجئہ کی بدعت. مرجئہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر کلمہ پڑھ لیا، تصدیق ہے اگر اس کے اندر، بعض لوگوں نے اقرار کو بھی شامل مانا، تو تصدیق اگر اس کے اندر ہے تو وہ مسلمان ہے. اب وہ کتنا بھی بڑا بڑا گناہ کرے، عملی طور سے کفر اور شرک والا عمل تک کر ڈالے، ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ مرجئہ کا قول ہے، اور اس قول میں احناف موافق ہیں. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظی طور پر موافقت ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. تمام اہل سنت والجماعت محدثین اس بات کو کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ہاں دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، ارکان ایمان پر عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں ملے گی تو ایمان کامل ہوگا. اگر تصدیق نہیں ہے، اقرار ہے، عمل بظاہر ہے، تو یہ نفاق ہے. منافقین ایسے ہی تھے، اندر سے تصدیق نہیں تھی، باہر سے کرتے تھے. اگر دل میں مان رہا ہے لیکن اقرار نہیں ہے
تو یہ کفر ہے. جیسے ابو طالب تھے کہ دل سے جانتے تھے کہ میرے بھتیجے کی دعوت سچی ہے, سچے رسول ہے, لیکن قبول نہیں کیا, اقرار نہیں کیا, تو کافر ہوگا جو اقرار نہیں کرے گا. اور یہ دونوں ہیں, لیکن اگر عمل بالارکان نہیں ہے, جیسے ہم لوگ بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے, تو یہ فسق ہے, گناہ ہے. اگر اعتقاد کے درجے تک نہیں پہنچا ہے یہ فسق, یہ گناہ, تو اسلام سے خارج نہیں ہوگا آدمی, ایمان کے درجے میں کمی ہوگی اور کم درجے کا مومن اور مسلمان ہوگا, گنہگار ہوگا. یہ ایمان کی تعریف اور اس کی تھوڑی سی تشریح جو اس کتاب کی ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں, میں نے یہاں مرجیہ کے وضاحت کرتے ہوئے دہرایا. تو مرجیہ کی بدعت, تو ان طبقات کی جو بدعات ہیں, نام جو ہے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے یہاں ان میں سے کئی نام نہیں جانے جاتے, لیکن ان کے افکار, ان کی فکر, ان کا عقیدہ, ان کی بدعات آج بھی پائی جاتی ہے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں, اور لوگ اسے اختیار کرتے ہیں. کبھی وہ منکرین حدیث کے ضمن میں آتے ہیں, کبھی نئے نئے جو ہے وہ اسلام دشمن ایجنٹ بن کر جو ہے مسلمانوں کے خیرخواہ بن کر آتے ہیں, کبھی کسی اور نام سے, کبھی کسی اور نام سے. ہاں, وما تفرع عنہا, اور جو ان سے فرع نکلتی ہے, یعنی ان طبقات سے جو فروعات نکلی. آج بہت سارے منکرین حدیث اور نئے نئے طبقات جو آتے ہیں, وہ ان میں سے کسی نہ کسی سے آپ کو متاثر نظر آئیں گے, ان کی فکر کے حامل نظر آئیں گے. وہی متفاوتۃ بحسب بعدها عن اصول الدین وقربها. اب یہ جو الگ الگ طبقات ہیں, بدعتی طبقات ہیں, گروہ ہیں, یہ الگ, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متفاوت ہیں, الگ الگ ہیں دین سے, دین کے اصول سے دوری اور قربت کے اعتبار سے. یعنی ہم سیدھے جملے میں کہیں کہ ان الگ الگ گروہوں میں جو جتنا زیادہ دین سے دور ہے, ان کے اصول دین سے, جن کے اصول اور بدعتیں دور ہیں, اتنا وہ دین سے دور ہو جاتا ہے, اتنا اس کا گمراہی کا درجہ بڑھ جاتا ہے. جو اصول دین سے جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنا زیادہ گمراہ ہے, جو اصول دین سے دوسرے کے مقابلے میں کم دور ہے تو وہ کم گمراہ ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ بدعت اعتقادیہ کی تعریف ہوئی. کافی وقت چلا گیا, میں سمجھ رہا تھا کہ 5-7 منٹ میں ہو جائے گا. القسم الثانی, دوسری قسم جو ہے اس بدعت کی آخری تقسیم کی, البدعۃ العملیہ, بدعت عملی, عمل کے اعتبار سے جو عمل جو دین میں نئی چیز ہے. ہاں, وہی ان یشرع فی الدین عبادۃ لم یشرعها اللہ تعالی ورسولہ. یہ ایسی بدعت ہے جس کے دین میں کسی عبادت کو مشروع کیا جائے, جاری کیا جائے, اختیار کیا جائے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا. نہ اللہ نے وہ عبادت اور نیک عمل بتایا کہ یہ کرو گے تو اجر و ثواب ملے گا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایسی کسی عبادت کو, عمل کو مشروع کر لیا جائے, اسے نیکی اور عبادت کا کام سمجھا جائے. وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَأْمُرْ بِهَا الشَّارِعُ أَمْرَ إِيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ فَإِنَّهَا مِنَ الْبِدَعِ الْعَمَلِيَّةِ. ہر وہ عبادت جس کی شارع نے, جس کا شارع نے حکم نہیں دیا گیا, حکم نہیں دیا, نہ ایجاب کا حکم نہ استحباب کا حکم. بہت غور سے یہ جملہ سنیے, پچھلے ہفتے میں نے ایک وضاحت کی تھی. نہ ایجاب کا حکم نہ استحباب کا حکم. کیا مطلب ہے؟ ایجاب یعنی واجب قرار دینا, فرض کرنا. کچھ احکامات, کچھ حکم اللہ اور رسول نے دیا کہ ایسا کرو, وہ فرض ہے, تو اس کو کہیں گے کہ یہ امر ایجابی ہے, فرض قرار دینے والا حکم. اور کچھ عمل ایسا ہے کہ یہ کرو, ہاں یہ کرو. جیسے مثال کے طور پہ مسواک, مسواک کا کہیں اگر حکم دیا, مغرب کے اذان اور اقامت کے درمیان بخاری کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص اذان ہو جانے کے بعد, جب اذان ہو جائے تو تم مغرب کے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لو, 2 رکعت پڑھ لے, 2 رکعت پڑھ لے. تیسری مرتبہ میں آپ نے کہا ان شاء فلیصلی رکعتین, فلیصلی رکعتین, فلیصلی رکعتین ان شاء, اگر چاہے تو 2 رکعت. اب یہ ان شاء کہہ دینے سے کیا معلوم ہوا کہ یہ کمپلشن نہیں ہے, فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اسی کو مستحب کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کی ترغیب تو دی لیکن فرض نہیں کیا. تہجد جیسے ہم کہیں گے یہ مستحب ہے, پڑھے تو بہت اچھی بات ہے, اجر و ثواب کی بات ہے, نہیں پڑھے تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا. یہی مستحب ہے, سنت ہے, نفل ہے, تطوع ہے. اب اس میں نفل یا سنت اور مستحب کے درجات ہو سکتے ہیں. ہاں, کہ کوئی تاکیدی ہے, کوئی تاکیدی نہیں ہے. ہاں, تو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں, غیر مؤکدہ کہتے ہیں. بہرحال تو وہ امر استحباب بھی اگر ہوگا, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کا حکم دیا ہے لیکن تاکیدی نہیں دیا, چھوٹ دی ہے کہ کر لو تو اچھا ہے, تو اس کو کہیں گے مستحب ہے. یہ حکم استحبابی ہے. اور فرض قرار دیتے ہوئے حکم دیا تو کہیں گے کہ یہ واجب فرض ہے, یہ امر ایجابی ہے.
یہ میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں تھوڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز سمجھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں ایک قول یہ بیان کیا گیا، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے بعض مضامین میں یہ میں نے پڑھا، ہمارے مالیگاؤں شہر کے بعض اخبارات نے چھاپا کہ اگر ایک مرتبہ یہاں بحث چل رہی تھی دیوبندی طبقے کے 2 طبقوں میں کہ مرنے کے بعد قرآن خوانی کر کے اس کو بخشنا، مردے کو بخشنا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. کچھ عمل کیا گیا تو کچھ لوگوں نے انہی میں سے اعتراض کیا کہ یہ بدعت ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں انہی کے درمیان، ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ مجلس بٹھا کر اکٹھا قرآن خوانی کر کے اس کو بخشنا ایصال و ثواب کے لیے یہ بدعت ہے. ہاں اگر کوئی چاہتا ہے تو احباب اپنے اپنے مقام سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کے میت کو بخش دیں. یہ انہوں نے بیان کیا. اتفاق سے وہ مجھے راستے میں مل گیا، میں پڑھا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد الیکس میں میں نے بتایا کہ آپ کا مضمون میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا. ان کہنے لگا کہ شیخ کیسا مضمون ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں. میں نے کہا مضمون میں آپ نے جو اجتماعی قرآن خوانی کی تردید کی وہ بدعت ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک خامی بہت بڑی ہے. وہ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ نے بدعت کا رد بدعت سے کیا ہے، آپ نے بدعت کا رد بدعت سے کیا ہے. اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو اہل سنت کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ہم بدعت کی تردید بدعت سے نہیں کرتے، بدعت کی تردید سنت سے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اکٹھا قرآن پڑھ کر بخشنا یہ بدعت ہے، بہت صحیح، ثابت نہیں ہے. پھر اس کے مقابل میں جو عمل بتایا کہ اپنے اپنے مقام سے 3 مرتبہ قل اللہ احد یا سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دیں، یہ کر سکتے ہیں. اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے کہ لوگ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیں، پہنچ جائے گا ثواب، ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کے کھاتے سے اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گا؟ ایسا کہیں ہے؟ تو انہوں نے غور کیا، کہا مطلب نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے. اور پھر آپ نے صرف بڑا نام لیا ہے شیخ فلاں. تو کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے جس قوم کو سمجھانا ہے اگر میں وہاں قرآن و حدیث کا نام لوں تو مجھ پر غیر مقلدیت کا الزام لگ جائے گا. مجھے ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ کتنے عجیب بات ہے کہ مسلمان معاشرے میں ایک آدمی کو اس بات کا احساس ہے کہ میں اگر قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر بات کروں گا تو لوگ مانیں گے نہیں. اس سے زیادہ میں بولتا ہوں کہ دہلنے کی، خوفزدہ ہونے کی، جہالت کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ کرام کے معاشرے میں کیا معاملہ تھا؟ میں ایک نہیں ابھی 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن موقع نہیں ہے. صرف مسلم شریف میں ایک روایت کا تذکرہ کروں، ایسی 20 حدیثیں ملیں گی. ہاں مجھے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کی حدیث بھی یاد آ رہی ہے. اور یہ اس وقت عمران بن حسین صحابی رسول نے مجلس میں ایک حدیث بیان کی حیا کے بارے میں کہ حیا صرف خیر لاتی ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، اور اس طرح کی روایت بیان کی. صحیح مسلم کی روایت میں، کتاب الایمان میں ملے گی. تو مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، پرانے حکمہ کے اقوال میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اس طرح کی بات پائی جاتی ہے. آپ غور کیجئے کہ اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت میں نہیں بیان کیا، موافقت میں، تائید میں کہا تھا. لیکن صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ جانتے تھے، مانتے تھے، اس بنیاد پر اس کا رد عمل کیا ہوا؟ عمران بن حسین انتہائی شدید غصے میں آ گئے، غصے سے لال ہو گئے، اور انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں اور تو حکمہ کی بات بیان کر رہا ہے. تو اس لائق ہے کہ تجھ کو قید میں ڈال کر کوڑے مارے جائیں. نبی کو کسی کی تائید کی ضرورت ہے؟ اسی وقت میری مجلس سے نکل جا، تو میری مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. غور کیا آپ نے؟ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو منع کیا کہ تو جانوروں کو نشانہ لگانے کے لیے مت مارو، اللہ کے رسول نے منع کیا. یا نشانے بازی میں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی کسی کا، یا اللہ کے رسول نے منع کیا، منع کر کے چلے گئے. بعد میں آیا دیکھا تو وہی عمل کر رہا ہے. تو کہا میں نے تجھ کو رسول کی حدیث بتائی، اس کے بعد بھی تو نہیں مانا. اللہ کی قسم زندگی جب تک زندہ رہوں گا تجھ سے بات نہیں کروں گا، ایک چھت کے نیچے تیرے ساتھ نہیں رہوں گا.
حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے کہا عورتیں اگر مسجد جانا چاہے تو تم انہیں نہ روکو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو بیٹے نے کہہ دیا کہ ہم تو روکیں گے، ذرا فتنہ ہے، پریشانی ہے۔ مسند احمد کی حدیث تو بخاری میں، یہ آخری جملہ مسند احمد میں، اور وہ بھی صحیح ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں رسول کی حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ نے منع کیا ہے کہ اگر وہ جانا چاہیں تو تم روک نہیں سکتے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا؟ واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی کی سننا گوارا نہیں تھا صحابہ کو، اور ہمارے یہاں اللہ اور رسول کی بات کہہ دینے کے بعد آدمی کو یہ احساس ہے کہ نہیں مانیں گے، اس کی تائید میں بزرگوں کی بات پیش کرنا پڑے گی تب مانیں گے۔ تو آپ نے رسول کو کیا مقام دیا، بزرگوں کو کیا مقام دیا؟ اللہ کے رسول سے بڑا آپ نے علماء کو بنا دیا۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ مقام رسالت سمجھا ہی نہیں۔ ارے کسی بزرگ کو بزرگ ماننے کے لیے اس بات کی دلیل دیکھی جائے گی کہ اللہ کے رسول تائید کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے تو امام ابو حنیفہ کا قول ہی مان لیجئے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ جب حدیث اللہ کا کلام آ جائے تو ہمارے سر آنکھوں پر، اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے تو ہمارے سر آنکھوں پر۔ ہاں، لیکن اب اس کے بعد اگر کوئی کسی شخصیت کی بات آتی ہے تو وہ بھی رجال ہے، ہم بھی رجال ہیں، وہ بھی آدمی ہے، ہم بھی آدمی ہیں، ان کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات رد نہیں ہو سکتی۔ یہی بات امام مالک، امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ آگے اس میں نقل کیا کہ ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، قبول بھی، سوائے اس قبر والے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی بات رد نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم ان کی بات رد کرتے ہیں، باقی لوگوں کی بات کو قبول کرتے ہیں جس کو ہم نے بڑا مان لیا۔ یہ بھی بدعت ہے، میں مانتا ہوں۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اگر یہ روش ہے تو یہ چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے، دین کے اصول کو پلٹ دینے کی گمراہی ہے۔ پورے دین کی عمارت ڈھہ جاتی ہے کہ آپ نے جو چیز تابع تھی اس کو مطبوع بنا دیا، جو مطبوع تھی اس کو تابع بنا دیا، جو امام تھا اس کو مقتدی بنا دیا، جو مقتدی تھا اس کو امام بنا دیا، ترتیب ہی پلٹ دی، حیثیت ہی بدل دی۔ اسی لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث میں بار بار شریعت کے اس اصول، بنیاد اور مصدر کو جو ہے بیان کیا ہے کہ دیکھو میرے بعد جو ہے فتنے آئیں گے، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اللہ کے رسول یہ تو کہہ رہے ہیں نا، فرقے بنیں گے، اختلاف ہوگا، فتنے آئیں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلک، فلاں بزرگ، فلاں سلسلے کو پکڑ لینا۔ یہ کہا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو، میرے منہج اور عقیدے کو اختیار کرنا، صحابہ کے منہج اور عقیدے کو اختیار کرنا۔ ان کی سنت کیا ہے؟ وہی ہے۔ سنت میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، منہج بھی ہے۔ کتنی صاف صاف بات ہے، تعلیمات ہیں۔ اب کوئی نہ سمجھے، نہ مانے تو یہ اس کا قصور ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، میں بات کو پورا کروں تو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ عبادت شارع، شریعت بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم نہیں دیا، نہ ایجابی حکم دیا، نہ استحبابی حکم دیا، فإنها من البدع العملیہ، تو وہ ایسی چیز پر عمل کرنا یہ عملی بدعات کا حصہ ہے۔ وَهَذَا الْقِسْمُ، آخری جملہ انہوں نے کہا، وَهَذَا الْقِسْمُ يَتَنَوَّعُ إِلَىٰ أَنْوَاعٍ عَدِيدَةٍ، کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم مختلف انواع اور قسموں میں بٹتی ہے، نوع بنو قسمیں ہیں اس کی، بحسب نوع البدعہ وموقعها من اصول الشرع قربا وبعدا، بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے اور شریعت کے قریب اور دور ہونے میں کس جگہ اور کس مقام پر وہ بدعت ہے، اس اعتبار سے ان بدعات کی تقسیم اور درجات مرتب ہوتے ہیں، طے ہوتے ہیں۔ یعنی آخر میں ایک جامع بات، یہ شیخ نے جو باتیں بیان کی، ایک جامع بات کہی کہ بدعت کی یہ جو موٹی موٹی تقسیم کی گئی ہے، اب کون سی بدعت کس درجے کی ہے، اس میں بہت ساری قسمیں، اور اگر ایک ایک عمل دیکھیں تو بہت ساری بدعتیں ہیں۔ ابھی بعض علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی کہ مسلمانوں میں، اسلام میں مختلف قسم کی بدعات و خرافات جو رائج ہے اس کی فہرست بنا کر پیش کر دی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے۔ اب یہاں 2 صفحے کا ان کا آخری چیپٹر ہے بدعت کے مبحث میں، تقسیم بدعت کے بعد المبحث الثالث التحذیر من البدع، بدعت سے ڈرانا۔ قرآن اور حدیث نے اس سے ہم کو، آپ کو، قیامت تک کے مسلمانوں یا انسانوں کو جو ڈرایا ہے کہ بدعت سے ہوشیار رہو، بچو،
یہ 2 ہی صفحے میں ہے، چند نصوص ہیں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اسے بیان کیا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آئندہ درس میں مجھے توقع تھی کہ یہ مختصر سا جلدی ہو جائے گا اور آج ہم اس بحث کو پورا کر لیں گے، اور اس اعتبار سے نواقض ایمان والا ہمارے کتاب کا موضوع جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا، لیکن اسے ہم چھوڑتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ صرف چند 1-2 آیتیں اور کئی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہے جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدعات سے منع کیا اور اس کی شناعت و قباحت بتائی، اور اخیر میں نتیجے کے طور پر تھوڑی سی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم اسے جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، اسی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں قبولیت اور نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔